بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے اس کو دلبر نے پرپوز کر دیا ہے۔ مسرت اچھلتی کودتی ناچتی اپنے گھر آتی ہے اور آ کر سب کو بتاتی ہے کہ مجھے آج کسی نے پرپوز کیا ہے۔ اس کی فیملی ساری بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔ اس کی فیملی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے بھی اس کو پرپوز کیا ہے؟ مسرت کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اس کو ابھی تک پرپوز نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس کو ریٹرن جواب دیا ہے۔ بابی جو ہے اس کا چہرہ تو اترا ہوا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کو تو یقین نہیں آتا کہ آخر کار وہ ایسا کون سا شخص ہے جس نے مسرت کو پرپوز کیا ہے۔ بابی کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ دلبر ہے جو کہ اس کے پاس کام کرتا ہے۔ دلبر نے بابی کے ساتھ مل کر کام سٹارٹ کیا اور مسرت کو بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے۔ حالانکہ اس نے مسرت سے جھوٹ بولا۔ دوسری جانب وہ ماریا سے شادی کرنے کی حامیاں بھر رہا ہے، اس سے محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ جب یہ باتیں مسرت کو پتہ چلیں گی بابی کے ذریعے تو مسرت جو ہے پھر دلبر کی تو وہ دھلائی کرتی ہے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ جواد جو ہے وہ دردانہ کو ATM کارڈ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جا کر اپنی من پسند شاپنگ کر لینا اور جہاں سے تم نے اپنی شاپنگ کرنی ہے وہاں سے تم میری بھی شاپنگ کر لینا، اور رہی احمد کی شاپنگ تو وہ ہم دونوں مل کر احمد کے ساتھ لے کر جائیں گے اور ہم شاپنگ کر لیں گے۔ دردانہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اپنے کارڈ کو اپنے بیگ میں رکھتی ہے اور واش روم جاتی ہے۔ پیچھے سے اس کی ساس صبا جو ہے اس کا ATM چوری کر لیتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ جواد کے دل میں اپنی بہو کی جگہ بنتی ہوئی دیکھے۔ جواد آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ دردانہ پیچھے سے ATM ڈھونڈتی رہتی ہے لیکن اس کو ملتا نہیں ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، سارے گھر میں ATM ڈھونڈتی رہتی ہے۔ وہ سب سے پوچھتی ہے۔ ثنا اور وہ مل کر جب ATM ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ایمر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ وہ ATM میں نے صبا کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اس نے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ جب دردانہ صبا کی یہ بات سنتی ہے کہ صبا نے یہ کیا ہے تو دردانہ جاتی ہے، ڈسٹ بن اوپن کرتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ ATM کارڈ ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے تو دردانہ اور ثنا دونوں ہی حیران رہ جاتی ہیں کہ آخر کار یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ پھر ثنا جو ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مما آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دردانہ بھابھی کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہیں؟ وہ کتنی اچھی ہیں، انہوں نے کبھی ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اب جب بھائی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنی وائف کا خیال رکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں۔ دردانہ اور صبا اپنی ان باتوں کو لے کر بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ دردانہ کو لگتا ہے کہ شاید صبا اب اس سے اس قدر نفرت پر اتر آئی ہے کہ جواد اس کو ڈائیورس دے دے۔ جواد جو ہے وہ اس کو ڈائیورس نہیں دے گا کیونکہ جواد کے دل میں دردانہ نے اپنی جو عزت، اپنا جو مقام رتبہ پیدا کیا ہے اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اب ثنا جو ہے پھر وہ اپنی ماں کو بہت روکتی ٹوکتی ہے ان باتوں پر کہ آپ نے بھابھی کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے ان کی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچائی ہے، آپ نے ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کا ATM کارڈ اپنے ڈسٹ بن میں پھینکا ہے۔ اب صبا جو ہے وہ اپنی بیٹی ثنا سے کہتی ہے تم میری بیٹی ہو، میری ماں نہ بنو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ثنا کو اپنی ماں کی یہ باتیں بہت بری لگیں اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبا کی ماں صبا جو ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایمر آپ کو پتہ ہے شرارتی ہے، مجھ پر اس نے الزام لگایا ہے۔ ثنا اپنی ماں سے کہتی ہے ایمر شرارتی ضرور ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، ہاں اس کی نیچر میں شامل ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ پھر جب جواد گھر آتا ہے تو ثنا اور دردانہ تو چپ رہتی ہیں لیکن ایمر جو ہے وہ اپنے باپ کو سارا قصہ سناتا ہے، اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی مما نے کس طرح سے میری مما کا ATM کارڈ لے کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ان کو الزام لگائے ان پر اور کس طرح سے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ باتیں جب جواد کے کانوں تک پہنچتی ہیں جواد کو بہت برا لگتا ہے۔ جواد پھر صبا کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ شمو کو سہیل نے کسی بات سے ڈانٹ دیا، اس کی دل آزاری ہوئی۔
اب اس بات پہ شمو نے اتنا ریئیکٹ کیا کہ ان کے گھر میں وہ جو رشتے کروانے والی آتی ہے اس کے ذریعے اپنی ماں منی خالہ کو پیغام بھجوایا، اس کو بتایا کہ میرے سسرال والے مجھ سے اس طرح کام کرواتے ہیں جیسے کہ کوئی ملازمہ ہو۔ اب منی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کا تو علاج ہے، اس کو کہا کس نے تھا کہ یہ اس گھر میں بیاہ کر جائے؟ میں اس کو منع کرتی رہ گئی، اس کو روکتی رہ گئی، لیکن اس لڑکی نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اب اس نے اپنی غلطی کی ہے، اپنے فیصلے کر کے اس طرح کے، تو ابھی اپنی غلطیاں خود سدھارے، اپنے فیصلوں کا ازالہ خود کرے، میں اس میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اب اس کو ہر صورت اس گھر میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ منی خالہ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کی ان حرکتوں پر بھی بہت زیادہ شرمندہ بھی ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ اب اس نے جس طرح سے میری انسلٹ کروائی ہے سب کے سامنے، میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کہ میری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے یا اس کے اس طرح کے کام نہ کروائے جائیں۔ منی خالہ کہتی ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اب یہ بھگتے گی بھی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ پھر جب روہیل گھر آتا ہے تو شمو اپنے جیٹھ کی شکایت اپنے شوہر سے کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہارے بھائی نے مجھ پر غصہ کیا ہے، مجھے ڈانٹا ہے، تم جا کر اس سے بات کرو۔ روہیل جا کر اپنے بھائی سے بات کرتا ہے تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اپنی بیوی کی بات سن کر اپنوں سے لڑائی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ وہ اس کا جیٹھ ہے، اس کو اگر اس نے کوئی کسی بات سے روکا ہے یا اس کو ڈانٹا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تمہارا کام یہ نہیں بنتا کہ تم آ کر اس کی باتوں میں لگ کر اپنے بھائی سے لڑائی کرو یا تم کسی قسم کی اس کی انسلٹ کرو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثنا اور فواد کے درمیان میں اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، لیکن بشریٰ جو ہے اس کو اس بات کا فیل ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کی، فواد کی فیملی نے انسلٹ کی ہے، اپنے سے کمتر سمجھا ہے ان لوگوں کو اور ان لوگوں کی کافی زیادہ دل آزاری ہوئی ہے۔ فواد پھر اپنی وائف بشریٰ سے معافی مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بشریٰ اپنے ہونے والے شوہر فواد سے کہتی ہے کہ میں تو ان باتوں کو معمولی سا لیتی ہوں لیکن میری فیملی تھوڑا فیل کرتی ہے، جس کی وجہ سے اگر بجو نہ ہوتی تو یہ رشتہ ختم بھی ہو سکتا تھا۔ فواد بشریٰ سے کہتا ہے کہ تمہاری بجو آج کل بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے، ان کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ وہ بھی لو میرج کر کے گھر آ جائیں اور سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ بشریٰ اپنی بہن کے بارے میں یہ باتیں سن کر اپنے منگیتر سے کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ان پر اب نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجو جو ہے وہ دلبر کو اپنا دل تو دے آئی ہے، لیکن اس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ایک فراڈیا انسان ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، یہ بہت انٹرسٹنگ سین ہونے والا ہے۔